اللهم صل على محمد وعلى آل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى کہنے لگے جادوگر کہ ہم ہرگز نہیں ترجیح دیتے تجھ کو اس بات کے اوپر جو آئی ہے ہمارے پاس واضح دلائل اور اس ذات کے اوپر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے بس کر تو فیصلہ جو کچھ تو نے کرنا ہے فیصلہ تحقیق تو فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگی کا تحقیق ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کے اوپر تاکہ معاف کر دے ہم کو ہماری خطائیں اور نہیں اور جو تو نے مجبور کیا ہے ہم کو اس کے اوپر جادو سے اور اللہ پاک بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے تحقیق جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر پس تحقیق اس کے لیے جہنم ہے نہیں موت مرے گا اس کے اندر اور نہ زندہ ہوگا اور جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس مومن بن کر تحقیق عمل کیے اچھے بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجات ہیں باغات ہیں رہنے کے چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکی حاصل کی فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں ڈالی وہ سارے سانپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا ان کی ساری رسیوں کو اور لاٹھیوں کو کھا گیا نگل گیا بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس یعنی لاٹھی کے اوپر جو سانپ اور اژدہا بن گیا اس کے اوپر ایسے ہاتھ جو رکھا وہ دوبارہ یہ لاٹھی بن گئی جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھی یہ معاملہ دیکھا وہ جادو کے اندر بڑے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرشمہ ہے یہ اللہ کی کوئی قدرت ہے یہ جادو نہیں ہے ایسے سارے جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے سجدہ کرنے لگے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں فرعون اور اس کے وزیر و مشیر ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ جادو میں ہار گئے مقابلے میں ہار گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے کلمہ پڑھ لیتے موسیٰ علیہ السلام کا
لیکن ایمان لانے کی بجائے الٹا ان جادوگروں کو کہنے لگے تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لائے ہو؟ تم تو میری دعوت پر آئے تھے، تمہیں تو میں نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، اور یہاں پر آئے ہو تم اور میری اجازت کے بغیر تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے میری اجازت کے بغیر، یہ کیوں کیا؟ مجھے پتہ لگ گیا ہے تم نے آپس میں ایک سازش بنائی ہوئی تھی، تم دونوں ایک ہی ہو، سب ایک ہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اور تم ملے ہوئے ہو، مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، ذلیل کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں قتل کروں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا میں تمہیں۔ تو ایسے دھمکیاں دی جادوگروں کو۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی دلائل نہ ہو، ہمیشہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جب کوئی بات نہ بنے تو پھر کہتے ہیں ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم تمہیں ماریں گے، اور کوئی بات ہوتی نہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو جادوگر جو ہے نا ان کی دھمکیوں میں نہ آئے۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے فرعون، جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ اب جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، بس زیادہ سے زیادہ تو یہی کرے گا کہ ہمیں مار ڈالے گا نا دنیا سے، اور موت تو ویسے ہی آنی ہے، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرعون تو ہمارے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے، ہمارا چمڑا ادھیڑ سکتا ہے، لیکن یاد رکھ ہمارے دل سے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں نکال سکتا۔ ہمارے دل کے اندر، ہماری جان کے اندر، ہمارے رگوں کے اندر، خون کے اندر، بال بال میں، ہڈی کے اندر اب موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور اس کا کلمہ بس چکا ہے، رس چکا ہے، وہ نہیں نکل سکتا۔ جان تو نکل سکتی ہے لیکن نبی کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلتی۔ یہ کون تھے؟ جادوگر، جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی کلمہ، کوئی اور عبادت کی، ابھی چند منٹ ہی پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ایمان جب دل میں آ گیا تو ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی ہے، ایمان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم قتل کر دیں گے، ہاتھ تمہارے کاٹ دیں گے، یہ کہا، انہوں نے کہا جو کچھ کرنا کر لو، ایمان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ شان والی ہے یا ہمارے محبوب کی امت زیادہ شان والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے سب سے زیادہ شان مجھے عطا فرمائی، سب سے بہترین افضل نبی ہمارا نبی ہے، اور سب سے افضل امت بھی ہمارے نبی کی امت ہے۔ تو جب ہمارا نبی سب سے افضل اور ہمارے نبی کی امت بھی سب سے افضل، کنتم خیر امت، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ جب سب سے بہترین امت یہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جادوگر جو ابھی چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں، جان تو دے دیتے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑتے۔ تو کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے 23 سال نبی سے سبق سیکھے، نمازیں سیکھی، روزے سیکھے، کلمہ سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا، گھر میں سکھلایا، سفر میں سکھلایا، بیماری میں سکھلایا، تندرستی میں سکھلایا، جنگوں میں سکھلایا، احد کے میدان میں سکھایا، بدر کے میدان میں سکھلایا، مکے میں سکھلایا نبی نے، مدینے میں ان کو دین سکھلایا۔ کیا خیال ہے کہ نبی کے صحابہ کا ایمان کمزور تھا؟ شیعہ حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کے سارے صحابہ 4 کے علاوہ نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے، سارے اپنے دین سے پھر گئے تھے، سب نے اپنا ایمان چھوڑ دیا تھا، کلمہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ بتلائیں کہ نبی کے صحابہ، نبی کی امت زیادہ شان والی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی؟
جب ہمارے نبی کی امت زیادہ شان والی ہے تو ان شیعوں کے کہنے کے مطابق تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ امت شان والی ہو گئی کہ انہوں نے ایمان تو نہیں چھوڑا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور جنہوں نے 23 سال نبی کے ساتھ رہے، نبی کا دین سیکھا، کلمہ پڑھا، نبی کے ساتھ زندگی گزاری، اور وہ ایمان انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ شان والی ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتلائیں، آج کل آپ دیکھتے ہیں سکولوں کے اندر تعلیم جو دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے جی ٹیوشن بھی ضروری پڑھائیں بچوں کو۔ ہاں جی، اتنا محنت کی جاتی ہے بچوں کو پڑھانے کے اندر، اور کتنا ٹائم 6-7 گھنٹے سکول میں پڑھتے ہیں بچے، جب گھر واپس آتے ہیں تو کہا جاتا ہے ان کو ٹیوشن بھی پڑھاؤ۔ اب ٹیوشن بھی پڑھایا جاتا ہے 2-3 گھنٹے۔ اتنا پڑھانے کے باوجود اگر کسی استاد کے بچے نمبر کم حاصل کریں، فیل ہو جائیں، تو ماں باپ بھی پوچھتے ہیں، سکول کا مالک پرنسپل جو ہے وہ بھی پوچھتا ہے کہ بھئی تیری کلاس کے بچے فیل کیوں ہوئے ہیں، نمبر کیوں کم حاصل کیا انہوں نے، یعنی سارے اس سے پوچھتے ہیں۔ اور اگر جس استاد کے بچے فیل ہو جائیں تو کس کا گلہ ہوتا ہے؟ استاد کا گلہ ہوتا ہے نا کہ استاد نے صحیح نہیں پڑھایا، استاد نے محنت نہیں کی، یہ استاد ناکام ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت فرمائی، صحابہ کو پڑھایا، سکھلایا، رات کو دن کو، گرمی سردی، سفر حضر، جنگ میدان، بیماری میں بھی، تندرستی میں بھی اللہ کے رسول نے ان کو سکھلایا۔ 23 سال محنت کے باوجود بعد اگر ہم کہیں نبی کے سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، کوئی بھی مومن نہیں رہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے استادوں کا استاد ہے، وہ نعوذ باللہ ناکام ہو گیا، اس کا کوئی طالب علم بھی کامیاب نہیں ہوا، اس کا پڑھایا ہوا کوئی شاگرد بھی کامیاب نہیں ہوا، سارے نعوذ باللہ ناکام ہو گئے ہیں، کسی نے یاد نہیں کیا ہے۔ نبی کی توہین ہے، نبی کی بھی توہین ہے، نبی کی امت کی بھی توہین ہے۔ بزرگوں، میرے نبی کے صحابہ نے تو جانیں دے دی تھی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑ لیا، پھانسی کا پھندا لٹکایا ہوا ہے، نیچے لے گئے، کہنے لگے خبیب تیری جان بچ سکتی ہے لیکن ایک کام کر کہ آپ نے نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا ظالمو تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جان جا سکتی ہے لیکن نبی کا کلمہ اور محبت دل سے نہیں نکل سکتی۔ انہوں نے کہا اچھا یوں کہہ دے، یوں کہہ لے کہ میری جگہ پر یہاں پھانسی پر جو مجھے لٹکا رہے ہو یہاں پر میرا نبی ہوتا، یہ کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا تم تو یہ کہتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پر پھانسی پر لٹکا ہوا ہوں، مدینے میں میرے محبوب کو ایک کانٹا چبھ جائے مجھ سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ہاں جی تم یہ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا کلمہ چھوڑ دے پھر جان تیری بچ سکتی ہے، ورنہ ہم تیر مار مار کے پھانسی پہ لٹکا کے تجھے مار دیں گے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر ایمان چھوڑ دوں، کلمہ چھوڑ دوں، پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ ہاں جی میری زندگی کا تو مقصد ہی کلمہ ہے، دین ہے، ایمان ہے، اگر میرے اندر سے ایمان ختم ہو جائے، کلمہ چھوڑ دوں، پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو مجھے مر جانا چاہیے۔ میں مر سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار زندہ صحابی کو لٹکا دیا، تیر مار مار کے اس کو چھلنی کر دیا اور ختم کر دیا، لیکن صحابی نے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ تو آج کے شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نبی کے سارے صحابہ فیل ہو گئے تھے، ناکام ہو گئے تھے، یعنی یہ اللہ کے نبی کی بھی توہین ہے اور نبی کے صحابہ کی بھی توہین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ مت بنانا۔ اور فرمایا کہ لوگوں جس کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر کے اوپر خدا کی لعنت ہو، اس کو یوں کہو میرے نبی کے صحابہ ستارے ہیں، میرے نبی کے صحابہ کامیاب ہیں، میرے نبی کے صحابہ جنتی ہیں، جن کو اللہ کا قرآن کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب اللہ راضی ہے تو تجھے اور مجھے باتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟
جب راضی ہو چکا ہے رب ان سے۔ تو بہرحال فرعون نے جادوگروں کو جب یہ دھمکیاں شمکیاں دی، انہوں نے بھی بات نہ مانی، جان دے دی لیکن بات نہ مانی۔ اب جادوگروں نے کہا کہ تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہمیں جادو سکھلایا۔ کہتے ہیں فرعون کے دور میں جو ذہین بچے ہوتے تھے ان کے لیے لازم ہوتا تھا کہ ان کو جادو سکھلاؤ فرعون کی حکومت کے اندر، جیسے کہ آج کل ہماری حکومت میں ہے کہ جی تعلیم پرائمری تک لازمی ہے، پرائمری تک تعلیم لازمی دو جی، تاکہ صبح صبح جب بچہ اٹھے منہ ہاتھ دھوئے ناشتہ کرے اور سیدھا اسکول میں جائے اور وہاں سارا دن پڑھتا رہے، گھر واپس آئے پھر جی اس کو ٹیوشن پڑھاؤ، پھر ٹیوشن پر چلا جائے، اس کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملنا چاہیے، بس یہ دین سے اور قرآن سے مسجد سے دور رکھا جائے اس کو، بچے کو بس رات کو بھی تعلیم انگریزی، دن کو بھی انگریزی، ہر ٹائم انگریزی۔ جب شام کو ٹیوشن پڑھ کے واپس آئے گا بچے کو ہوش ہوگا، سارا دن جو بچہ پڑھ رہا ہے اب جی وہ کاپیوں پر جی کام لکھنا ہے جی، رات کو پھر لگا ہوا ہے بچہ، صبح اٹھتا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتا جی جا کے سکول میں سبق سننا ہے، پھر پڑھ رہا ہے پھر پڑھ رہا ہے، اتنا پڑھاؤ اس کو بس ٹیوشن میں پھر سکول میں، ٹیوشن میں سکول میں، تاکہ بچے کو مسجد میں جانے کی فرصت بھی نہ ملے اور اس کو قرآن پڑھنے کی فرصت بھی نہ ملے، بس اس کو پکا انگریز بناؤ بس۔ آج آپ دیکھ لیں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں دیندار لوگوں کی مخالفت کرتے نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تو بس ایسے مولوی ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں بس، ہاں جی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے لوگ۔ تو دیکھ لیں ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض۔ جادوگر کہنے لگے کہ ہم تجھے فرعون ترجیح نہیں دیں گے ان دلائل کے اوپر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، واضح دلائل۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ہم اس رب کے اوپر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ہے فرعون جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، بس تو فیصلہ کر، جو کچھ کرنا ہے تو کر لے فیصلہ۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تاکہ تو فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگی کا ہی کہ ہمیں مار ڈالے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ انا آمنا بربنا، تاکہ ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب کے اوپر، لیغفر لنا، تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور ان غلطیوں کو بھی معاف کر دے جو تو نے مجبور کیا ہمیں اس کے اوپر جادو سے، جادو سیکھنے کے اوپر یا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کرنے پر جو تو نے ہمیں مجبور کیا، اللہ ہماری یہ غلطی بھی معاف کر دے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ پاک بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا، فإن له جہنم، پس تاکہ اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا، جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ اگر مارنا مقصود ہو تو جہنم کی ایک چنگاری ہی کافی ہے انسان کی موت کے لیے، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی، عذاب دینا مقصود ہے، عذاب ہوگا، دن بدن عذاب بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا، پھر وہاں پر جہنمی کہیں گے یار اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے، مر جائیں اللہ میں موت دے دے، لیکن فرشتے کہیں گے اب موت نہیں آئے گی، ایسے عذاب ہی بھگتنا پڑے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس مومن بن کر اور عمل بھی اچھے کرے گا، فَأُولَٰئِكَ، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجات ہیں جنت کے اندر، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ بدلہ ہے، ہاں جی یہ اس آدمی کی جزا ہے، اس آدمی کا بدلہ ہے، انعام ہے، جس شخص نے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، یہ اس آدمی کا انعام اور بدلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔